ہم بات کرنے جا رہے ہیں میم سے محبت ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ کی سٹوری کے بارے میں کہ میم سے محبت ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ کی سٹوری کیسی ہونے والی ہے۔ اب شارک روشی کو بلیک میل کرنے کے لیے وہ ویڈیو ایڈٹ کروا ہی لیتا ہے اور پھر جس کے بعد روشی کو کال کرتا ہے، لیکن روشی ایک بار بھی اس کی کال پک نہیں کرتی کیونکہ روشی تو پہلے ہی بہت پریشان ہوتی ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ خام خواہ میں دماغ کھائے گا اور پریشان کرے گا، اور شارک تو روشی کو بار بار کال کرتا ہے، لیکن جب روشی پھر بھی کال نہیں اٹھاتی تو پھر شارک روشی کو وہ سارے فوٹو سینڈ کر دیتا ہے۔ تو پھر جب روشی ان میسیجز کی آواز سنتی ہے تو فوراً سے اپنا فون اٹھاتی ہے تو دیکھتی ہے تو وہ امیجز اس کے پاس پہنچ چکی ہوتی ہیں، اور وہ اوپن کر کے دیکھتی ہے تو وہ تو بہت ہی پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر شارک چاہتا کیا ہے۔ تو پھر روشی شارک سے پوچھتی ہے کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے اور تم چاہتے کیا ہو؟ تو شارک کہتا ہے کہ میں ہر حال میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے تمہیں چاہے کچھ بھی کرنا پڑے، ورنہ میں یہ امیجز تمہارے گھر والوں کو بھی دکھا سکتا ہوں، اور یہ بات تو تم بہت ہی اچھی طرح سے جانتی ہو۔ تمہاری یہ امیجز دیکھنے کے بعد تمہارا وہ حشر کریں گے کہ جو تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتی، اور نہ ہی کوئی تمہاری عزت باقی بچے گی۔ تو پھر تو روشی بہت ہی ڈر جاتی ہے کیونکہ روشی یہ کبھی نہیں چاہتی کہ اس کے اس کارنامے کے بارے میں اس کے گھر والوں کو پتہ چلے کہ روشی اس قسم کی بھی حرکت کر سکتی ہے۔ تو پھر روشی شارک سے کہتی ہے کہ تم میری زندگی کیوں برباد کرنا چاہتے ہو، کیوں تم ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ تو شارک کہتا ہے کہ میں تمہاری زندگی برباد کرنا نہیں، بلکہ میں تو تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر روشی تو بہت ہی حیران ہوتی ہے، اور روشی یہ بات بھی بہت ہی اچھی طرح سے سمجھ جاتی ہے کہ شارک اسے اپنانا نہیں بلکہ اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور اس کی زندگی خراب کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر روشی سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، لیکن شارک سے شادی کرنا نہیں چاہتی، اسی لیے وہ شارک سے کہتی ہے کہ تم ان امیجز کے بدلے میں کیا چاہتے ہو؟ میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، لیکن میں تم جیسے انسان کے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں کر سکتی۔ تو شارک اسے کہتا ہے کہ تمہیں ہر حال میں مجھے ملنا پڑے گا۔ تو روشی تو پہلے ہی بہت غصے میں ہوتی ہے طلحہ کی وجہ سے، اور اسی لیے وہ طلحہ کو کچھ بھی نہیں بتاتی۔ تو پھر روشی تیار ہو ہی جائے گی شارک سے ملنے کے لیے، اور جیسے ہی روشی شارک سے ملنے جائے گی تو طلحہ کی نظر روشی پر پڑ جائے گی، اور وہ سوچے گا کہ یہ کہاں جا رہی ہے، اسی لیے طلحہ روشی کا پیچھا کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ طلحہ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لے۔ تو پھر طلحہ روشی سے یہ بات جاننے کی کوشش کرے گا کہ پہلے تو تم جس کی جان لینا چاہتی تھی، اور اب تمہاری کیا مجبوری بن گئی کہ تم اس کے کہنے پر اس سے ملنے آ گئی۔ تو پھر شاید روشی طلحہ کو سب کچھ بتا ہی دے کہ وہ امیجز اس کے پاس ہیں، اور وہ کس طرح روشی کو بلیک میل کر رہا ہے اور ڈرا رہا ہے اور دھمکا رہا ہے کہ وہ امیجز اس کے گھر والوں کو دکھا دے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ یہ امیجز میرے گھر والوں کے سامنے آئیں۔
تو طلحہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب وہ تم سے جو بھی کہے گا، جو بھی ڈیمانڈ کرے گا، تم وہ سب کچھ کرو گی جو وہ چاہتا ہے۔ تو طلحہ اس سے کہتا ہے کہ اسے تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ تمہیں کیسے بلیک میل کرتا ہے۔ ناظرین، اور آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے، اور کون کون چاہتا ہے کہ روشی اور طلحہ کی شادی ہو؟